اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا، قرآن کی کتاب حق ہونے کا اور اللہ کا ہر چیز پر قدرت رکھنے کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ الف لام میم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کو تھامنے والا۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ کائنات کا خالق و مالک کوئی مشینی خدا نہیں، بلکہ ایک زندہ اور باشعور خدا ہے۔ اس نے ہر زمانے میں انسان کے لیے رہنمائی بھیجی۔ انہی میں سے وہ کتابیں تھیں جو تورات و انجیل کی صورت میں پچھلی انبیاء پر اتاری گئیں، مگر انسان ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے کہ اس نے اپنی تعویل و تشریح سے خدا کی تعلیمات کو طرح طرح کے معنی پہنائے اور خدا کے ایک دین کو کئی دین بنا ڈالا۔ آخر اللہ نے اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آخری کتاب یعنی قرآن اتاری، جو انسانوں کے لیے صحیح ہدایت نامہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ کسوٹی بھی جس سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا سچا دین کیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے جو لوگوں نے اپنی خود ساختہ تشریحات کے ذریعے بنا رکھی ہیں۔ اب جو لوگ خدا کی کتاب کو نہ مانیں یا اپنی رائوں اور تعبیروں کے تحت گھڑے ہوئے دین کو نہ چھوڑیں، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے آنکھ دی مگر روشنی آ جانے کے باوجود انہوں نے نہ دیکھا، جن کو خدا نے عقل دی مگر دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے نہ سمجھا۔ اپنی جھوٹی بڑائی کی خاطر وہ حق کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہوئے۔ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا حقیقی تعارف خود وہی کر سکتا ہے۔ اس کی ہستی کا دوسری موجودات سے کیا تعلق ہے، اس کو بھی وہ خود ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں اس کو اتنی واضح صورت میں بتا دیا ہے کہ جو شخص جاننا چاہے وہ ضرور جان لے گا۔ یہی معاملہ انسان کے لیے ہدایت نامہ مقرر کرنے کا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا رویہ ہے جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، اس کو بتانے کے لیے پوری کائنات کا علم درکار ہے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ وہی ہو سکتا ہے جو بقیہ کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اور دنیا کے وسیع تر نظام سے پوری طرح مطابقت رکھتا۔ انسان کے لیے صحیح راہ عمل کا تعین وہی کر سکتا ہے جو نہ صرف انسان کو پیدائش سے موت تک جانتا ہو، بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو
کہ پیدائش سے پہلے کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے۔ ایسی ہستی خدا کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ خدا پر بھروسہ کرے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پورے یقین کے ساتھ پکڑ لے۔